اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، لیکن ایران اب اس کا جواب کیسے دے گا؟ ایران اس کا جواب دے گا سوام اٹیک سے، لیکن یہ سوام اٹیک کیا بلا ہے، اس پر بھی عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، سوام اٹیک کیا بلا ہے، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، میں نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے ولاگ کے اندر کہ ایران جو ہے وہ سوام اٹیک کی وہ جو ہے تکنیک اپنائے گا۔ یہ اصل میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ ایک تکنیک ہے جس کے تحت ملٹیپل میزائلز اور ملٹیپل ڈرونز جو ہیں ان کو بیک وقت لانچ کیا جاتا ہے۔ اس میں فیک اور فالس میزائلز بھی شامل ہوتے ہیں اور اس میں اوریجنل میزائل بھی شامل فیک ہوتے اور ہیں۔ فالس میزائل جو ہے نا، ان سے کیا مراد ہے، یہ بھی ساتھ دیکھیں، بتائیے ان گا۔ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے انٹرسیپٹرز ہیں، جیسے اس وقت پیٹریاٹ اور تھارز جو ہیں وہ سسٹمز کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جرالڈ اور فورڈ کے ساتھ آنے والے انٹرسیپٹرز جو ہیں ان پر بھی جدید نظام اور ریڈارز نصب ہیں۔ وہ میزائل کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے جو سگنیچرز ہیں، میزائل سگنیچرز جو ہیں، ہیٹ سگنیچرز جیسے ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو اگر آپ ملٹیپل میزائلز اور ملٹیپل ڈرونز جو ہیں ان کو بیک وقت میں استعمال کریں تو اس کو کہتے ہیں سوام اٹیک۔ اس کا تجربہ جنگ جون میں جو 2025 میں لڑی گئی تھی، اس میں ایران نے کامیابی کے ساتھ اسرائیل پر کیا تھا۔ آپ نے بھی وہ مناظر دیکھے، میں نے بھی دیکھے کہ اسرائیل کی فضاؤں میں ہزاروں جلتے ہوئے گولے نظر آتے تھے، جن کو باری باری انٹرسیپٹرز جو تھے وہ نشانہ بنا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے مختلف شہروں پر ایران کے میزائل جو ہیں وہ گرے اور انہوں نے تباہی مچائی، اور اسرائیلیوں کو جو ہے وہ چھپنے کا جگہ نہیں مل رہی تھی اس وقت بھی۔ آج بھی اس وقت بھی ایسا ہی سوام اٹیک جو ہے اس کو پلان کر لیا گیا ہوا ہے، اور سوام اٹیک پر میں نے بہت پہلے ایک ویلاگ اسی آپ کے ساتھ ہی کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا ایران پر اگر حملہ ہوا تو وہ سوام اٹیک کا یوز کرے گا، نہ صرف آبِ ہرمز میں موجود امریکی بحری بیڑے پر بلکہ اسرائیل پر بھی، اور امریکہ کی طرف سے چلنے والی گولی کا جواب اسرائیل میں میزائل گرا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل پر ہی حملہ کیا جائے گا، اسرائیل جو مرضی کر لے۔ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ یہ امریکہ کی 53ویں یا 54ویں ریاست ہے جس کا دفاع امریکہ کا دفاع ہے، جس پر اٹیک امریکہ کا اٹیک ہے، اور امریکہ کا کسی ملک پر اٹیک اسرائیل کی جانب سے اٹیک ہے۔ اب دیکھیں، ان کی وزارت دفاع نے کہہ دیا کہ ہم نے مل کر اٹیک کیا ہے، اور یہ اٹیک جو ہے وہ ایران کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایران اب سوام اٹیک کرے گا، یعنی وہ میزائلز جو اسرائیل تک جا سکتے ہیں، جیسے ہمشیر 4 ہے، ہمشیر 3 ہے، شہاب 3 ہے، پھر ان کا خیبر چکن ہے، پھر خلیج فارس ہے جو سمندروں میں کام آئے گا، وہ تمام میزائل جو ہیں ان کو لوڈ کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈرونز جن کی تعداد 80,000 کے قریب ہے وہ بھی اب اڑنے کو تیار ہیں۔ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ زیر زمین موجود ان کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے ہی یہ میزائلز اور یہ گائیڈڈ میزائلز اور ان کے ڈرونز جو ہیں ان کو اڑایا جائے گا، اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دیکھیں، ایران خاموش رہنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ خاموش نہیں، وہ تو جنگ جون میں خاموش نہیں رہا، 12 روزہ جنگ تھی، اس نے بھرپور اٹیک کیے اسرائیل پر۔ اور ایک بات آپ سمجھے، امریکہ کے جو 5-6 مطالبات تھے اس میں سے کسی ایک مطالبے پر بھی ایران نہیں مانا ہے، بالکل ایسے ہی، اور یہ بات میں نے کہی تھی، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کسی ایک مطالبے کو بھی نہیں مانے گا، اور آپ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ جو ایٹمی افزردگی کا معاملہ ہے اس پر آ کر وہ کہے، اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں میزائل پروگرام سے بند نہیں کروں گا، ایٹمی پہ کروں گا۔ تو میں نے کہا تھا افزردگی پہ کبھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اس کو اپنے ایٹم برائے امن کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی وہ سمجھتا یہ ہے کہ اس کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ ایٹمی توانائی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نیا معاہدہ اس نے رشیا کے ساتھ کیا جس میں $30 ارب انوالو ہیں، اور 5 ایٹمی ری ایکٹر جو ہے روس وہاں پہ لگا رہا ہے۔ اب دیکھیں بین الاقوامی طاقتیں کیا کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ہمیں تشویش کا اظہار ہے کہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس پر یہ کہ عامر بھائی وہ تو کٹ پتلی ہے اقوام متحدہ۔ آپ نے بالکل میرے منہ کی بات ہی لے لی، واقعی صحیح کہا آپ نے، یہ اقوام متحدہ کٹ پتلی ہے۔ جنگ جون میں اس نے کیا کر لیا تھا؟ کیا امریکہ اپنے اس حملے سے باز آیا تھا؟ کیا اسرائیل باز آیا تھا؟ اب بھی باز نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ امریکہ کی ہی ایک کٹ پتلی ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس کو چلا لیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت خلیج میں بہت انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ ایرانی لوگوں کے ساتھ دل و جان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ایران ایک مسلمان دوست ملک ہے، اور اس پر اس طرح کے حملے کی میں تو اپنے طور پہ مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ایران کو جنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ ایران کسی ملک پر حملہ آور نہیں ہے، خود 2 ملک بڑے مل کر جو کہ ایک نون اور ایک ان نون جو ہے ایٹمی قوتیں ہیں، دونوں ایک ڈکلیئرڈ ہے ایک انڈکلیئرڈ ہے،
ایک امریکہ اور ایک اسرائیل جو ہے اس وقت اس پر حملہ آور ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ چین، روس اور شمالی کوریا جو ہے وہ کیا حکمت اچھا عملی میرا بناتے ایک ہیں۔ سوال ہے کہ جو سوام اٹیک ہے، اگر یہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر سوام اٹیک کیا رہے تو کس حد تک اسرائیل میں تباہی پھیل سکتی ہے؟ دیکھیں اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اسرائیل کوئی بڑی اسٹیٹ تو ہے نہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تک جانے کے لیے آپ کو ایسی ٹیکنالوجی درکار ہے جو کہ آپ یوں سمجھے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو امریکہ کی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ شکست دے سکے، اور اس کے لیے آپ کے پاس میزائلز کی جو رینج ہے وہ کس حد تک کام کر سکتی ہے۔ کیا آپ کے میزائل جو ہیں وہ خلا میں جا کر کورس بناتے ہوئے نیچے آئیں گے اور تباہی مچائیں گے؟ تو یہ تجربہ ایران کر چکا ہے کہ اسرائیل کوئی ایسی آئرن ڈوم نہیں ہے کہ جس کو تباہ نہ کیا جا سکے۔ دیکھیں اسرائیل کو بچانے کے لیے ارد گرد کے ممالک میں موجود اگر انٹرسیپٹرز نے بھی کام کیا تو ایران ان پر بھی حملہ کرے گا۔ بالکل، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کسی کی بھی زمین استعمال ہوئی تو دیکھیں ہم اس اگر پر حملہ کسی کی کریں گے۔ زمین اسرائیل کو بچانے کے لیے اب استعمال ہوگی، چاہے وہ کوئی ملک ہو، میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن کوئی ملک بھی ہو، اگر اس کی سرزمین اس کے لیے استعمال ہوئی تو اس پر ایران حملہ کرنے میں حق بجانب ہوگا۔ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام اس کا کوئی توڑ اس وقت تک اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور اگر یہ سوام اٹیک ہوتا ہے اور اس میں بیلسٹک میزائل جو ہیں یکے بعد دیگرے چلائے جاتے ہیں، اور ایک دھوکے والے میزائل جو ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ فیک اور فالز میزائل جو ہیں ان کو بھی چھوڑا جاتا ہے، تو یہ اسرائیل کے لیے ان کا روکنا مشکل ہوگا۔ دیکھیں اسرائیل کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جس کو تباہ نہ کیا جا سکتا ہو، اسرائیل بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہو سکتا ہے تو اسرائیل پر کیوں نہیں؟ تو یہ ایران جو ہے اس کی تیاری کیے بیٹھا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بالکل اس وقت صحیح ہے کہ ایران میں ضرور ایک خوف کی لہر ہوگی۔ 3 جگہوں پر دھماکے کیے گئے ہیں، سکولز بند کر دیے گئے ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، وہاں پر لوگوں کو ورک فرام ہوم کا آرڈر دے دیا گیا ہے، بینکس بند کر دیے گئے، اسٹاک مارکیٹ بند ہو گئی، لیکن ایران فوجی طور پر، عسکری طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اس کے ٹیکنالوجیز اپنی ہیں۔ ابھی اس نے قہر 313 چلانا ہے، ابھی اس نے بہت سارے میزائلز اور بہت سارے ڈرونز اور بہت سارے جو ہیں جنگی کشتیاں جن کو وہ پہلے سے پانی میں رکھتا ہے 300 کے قریب، یہ میزائل پر۔ عامر بھائی ان جنگی کشتیوں کے حوالے سے میں نے آپ سے ضرور بات کرنی ہے ایک دوسرے ویلاگ میں۔ یہ آپ ضرور کریں بات، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایران پر حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کوشش ہے، اور لیکن یہ کوشش ناکام اس لیے ہوگی کہ اس کا جب جواب آئے گا تو اس کا جواب امریکہ اور اس کے اسرائیل کے پاس نہیں ہوگا۔ اس وقت دنیا کی وہ قوتیں جو اس جنگ کو روک سکتی ہیں، جتنا جلد ہوں، جتنا پرومپٹ ریئیکٹ کر سکیں وہ کریں، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ رشیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شمالی کوریا بھی جو ہے اب اس میں ان کے ساتھ شامل ہوگا۔ یہ 4 ملک مل کر ان 2 ملکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور میرا ایک مشورہ اسلامی ممالک کو یہ ہے کہ وہ اس جنگ سے دور رہیں۔ اس جنگ میں آپ نہ نیگیٹو ہوں نہ پوزیٹیو ہوں، نہ آپ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیں، نہ آپ ایران کا ساتھ دیں۔ دیکھیں بالکل نیوٹرل ہو جائے، آپ ایک دفعہ نیوٹرل ہو جائیں۔ آپ ایران اس قابل ہے کہ وہ مل کر ان دونوں کے مل کر جو حملہ ہے اس کا مقابلہ۔ دیکھیں اگر اسلامی ممالک امریکہ یا اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے تو ایران خود ہی پورا بھرپور جواب دے دے گا۔ بالکل دے دے گا، اور یہ جواب جو ہے اب آنے والے چند گھنٹوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ بہت شکریہ عامر بھائی، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔